لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی وعلى أصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے رمضان المبارک کی مقدس اس رات میں ہم حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں. اسی حوالے سے میں نے خطبے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا ایک حصہ خطبے میں پڑھا ہے. انشاءاللہ اسی آیت مبارکہ کے تحت کچھ باتیں حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت کے متعلق پیش کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور مولا مشکل کشا اخ رسول ہے، زوج بطولہ ہے، امام ولایت ہے، فاتح خیبر ہے. اور عجب شان ہے مولا مشکل کشا کی کہ ایک دستے کرم صحابہ کی جماعت میں ہے اور ایک دستے مبارک اہل بیت کی جماعت میں ہے. مولا مشکل کشا کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے اور اہل بیت پاک سے بھی محبت کی جائے. اور یہی بات میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نائب غوث آدم مرشد اہل سنت الشیخ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ہمیں سکھائی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کوئی نئی بات نہیں سکھائی، کوئی نیا دین نہیں سکھایا.
بلکہ جو سرکار نے سکھایا ہے وہ صحابہ و اہل بیت نے بتایا ہے اور وہی اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم غلامان اعلیٰ حضرت ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت پاک کے بھی غلام ہیں۔ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمیں خیرات اعلیٰ حضرت کے دروازے سے مل رہی ہے۔ یہ اس دور میں جو بند گلیوں میں اندھیرے راستوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کا دروازہ چھوڑ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی سکھایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے سکھایا کہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ رہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت رہے، اور نگاہ سیدھی مدینے کی جانب ہے۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ نہ آل بیت پاک کا دامن ہاتھ سے چھٹے، نہ صحابہ کرام کا دامن ہاتھ سے چھٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو نور کی ایسی نہریں ہیں، صحابہ و اہل بیت دو نور کی ایسی نہریں ہیں جو ایک ہی سمندر نور بحر نور بے کنار مصطفیٰ کے قدموں سے چل رہی ہے۔ صحابہ کو بھی نوازا ہے تو سرکار نے نوازا ہے، اہل بیت کو بھی نوازا ہے تو سرکار نے نوازا ہے۔ اگر حضرت علی مولا مشکل کشا بنے آئے تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، اور اگر حضرت عثمان غنی ہوئے آئے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، اور اگر فاروق اعظم فارق حق و باطل ہوئے آئے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، اور اگر صدیق اکبر ہوئے آئے تو یہ بھی فیض مصطفیٰ چل رہا ہے۔ اگر حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوئے ہیں تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ ہے، اور اگر سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہوئی ہے تو یہ بھی میرے آقا ہی کا کرم ہو رہا ہے۔ جس کو جو ملا ہے، جو مل رہا ہے، جو ملے گا وہ پیارے مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گا۔ جس کو جو شان ملی ہے، جو عصمت ملی ہے، جو رفعت ملی ہے، جو مقام ملا ہے، یہ نصر مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہو گئے صحابہ کے نعرے بڑے لگائے لیکن اہل بیت کی بات کرنا چھوڑ دی۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت کے نعرے بڑے لگائے مگر صحابہ کی بات کرنا چھوڑ دی۔ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ صحابی بھی بنا ہے تو نصر مصطفیٰ سے بنا ہے، اور اہل بیت کو کمال ملا ہے تو نصر مصطفیٰ سے ملا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نائب غوث اعظم مرشد اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان فرماتے
صحابہ سے دور کرے. کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر زبانیں تان دراز کرتا ہے تو نہ اس کی یہ دیکھنی ہے کہ داڑھی شریف بڑی لمبی ہے یا چین کا ڈبہ رکھ کے امامہ بڑا اونچا پہنتا ہے یا جبہ بڑا لمبا پہنتا ہے یا ہاتھ میں تسبیح بہت پھیرتا ہے اور رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے. بس اس دور میں ظلمت اس قدے میں کیسی گمراہیوں کی آندیاں چل رہی ہے. بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دروازہ پکڑ لو. کوئی کچھ بھی کہے, کوئی بھی بات کرے, بس اتنا کہہ دو جس کی سمجھ میں اعلیٰ حضرت نہیں آتے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لوگ آپ کو کہیں گے آؤ چل کر دیکھو ہمارے پیر صاحب کیا کہتے ہیں. لوگ کہیں گے چل کر دیکھو. انہیں کہنا ہم غلامان اعلیٰ حضرت آئے. ہم چل کر نہیں دیکھتے, ہم دیکھ کے چلا کرتے ہیں. ہمیں خیرات اعلیٰ حضرت بہت آئے. آج کوئی اعلیٰ حضرت کی تلوار بنا ہوا, کوئی اعلیٰ حضرت کا چاقو بنا ہوا, کوئی اعلیٰ حضرت کا نیزہ بنا ہوا. یہ تلواریں ساری ٹیڑھی ہیں, یہ نیزے بھالے سارے ٹیڑھے ہیں. میں کہتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کی تلوار نہ بن, اعلیٰ حضرت کا چاقو نہ بن, اعلیٰ حضرت کا نیزہ نہ بن. خدا تجھے توفیق دے, تو غلام اعلیٰ حضرت بن. میں نے دیکھا ہے تو غلام کو سیدھا دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی پڑھیں گے, فتاوی رضویہ کا نام بھی لیں گے, اعلیٰ حضرت کی بات بھی کریں گے, مگر لفافے پکڑنے کے لیے, تقریریں سجانے کے لیے یا پھر بٹیرے کی بولی بولتے آئے تاکہ اگر کوئی ہمارے جال میں نہیں پھنستا تو اعلیٰ حضرت کر کے پھنسائے. اگر تو اعلیٰ حضرت کی اتنی بات کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے مانتا کیوں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت نائب غوث اعظم مرشد اہل سنت کا رسالہ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب میں آپ نے سب بیان کر دیا, جس کا لبا دیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میں ایک بات ذرا غور کریں, آپ کو بتاؤں, اگر میری یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی اور یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی تو کوئی آپ کو حق کے راستے سے پھیر نہیں سکے گا. بتاؤ صحابی بنتا کیسے ہے؟ کوئی صحابی بنا کیسے؟ کیا کعبے کے طواف زیادہ کر لے تو صحابی بن جائے گا؟ کیا تسبیح زیادہ پھیرے تو صحابی بن جائے گا؟ کیا تلاوت قرآن زیادہ کرے صحابی بن جائے گا؟ کیا عمرے بہت کر لیے, حج بہت کر لیے اور پکا نمازی ہے, بڑے صدقہ و خیرات کرتا ہے, کیا صحابیت کا درجہ پا لے گا؟ نہیں. اگر 70 سال کعبے میں مقام ابراہیم پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتا رہے, تہجد پڑھتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, کعبے کا دیدار کرتا رہے, 70 سال مقام ابراہیم پر گزار دے, صحابی نہیں بن سکتا. ارے کعبے کو دیکھنے سے صحابی نہیں بنتا, کعبے کو دیکھنے سے صحابی بنتا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. بنتا کیسے ہے صحابی, ذرا غور کریں. صحابی کا درجہ مل کس بات سے رہا ہے؟ کسی عمل سے ملتا ہے. اگر کسی عمل سے ملتا تو لوگ بات کو بھی صحابی ہو جاتے. صحابیت کا درجہ میں جو بات کرنے لگا ہوں قابل توجہ ہے.
صحابیت کا درجہ عمل سے ہے ہی نہیں. بولو عمل سے. میں پھر کہوں گا ذرا اونچا کہیے, صحابیت کا درجہ بوجہ عمل ہے ہی نہیں. بولو بوجہ عمل. جب بوجہ عمل یہ مرتبہ ہی نہیں ہے تو پھر صحابہ کے عمل سے بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر صحابہ کے عمل سے بحث ہی نہیں ہو سکتی. یہ مرتبہ عمل سے ملتا ہی نہیں ہے. یہ مرتبہ ایمان کی حالت میں آمنہ کے لال والی کائنات مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا دیدار کیا, صحبت اختیار کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا. اب بڑے سے بڑا غوث اس صحابی کے قدم کو بھی نہیں پہنچ سکتا. جب مرتبہ کوئی کہے فلاں صحابی کی یہ بات ہے, اسے روکو, بولو یہ بتاؤ صحابیت کا مرتبہ ہے کیسے؟ یہ عہدہ عمل سے ہے ہی نہیں. لہذا صحابہ کے عمل سے کوئی بحث کر سکتا نہیں ہے. سنو, مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنے والوں, اس محبت کا تقاضا یہ ہے. کیوں؟ صحابہ کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جن کے ساتھ سیف ذوالفقار لہراتے مولا مشکل کشا میدان جنگ میں جایا کرتے تھے. یہ وہی ہیں جن کے ساتھ مولا مشکل کشا کھڑے ہو کر امامت مصطفیٰ میں نمازیں ادا کرتے تھے. یہ وہی ہیں جن کے ساتھ شب و روز مولا مشکل کشا کے گزرتے تھے. آج کیسا ظلم ہے کہ مولا مشکل کشا کی عظمت کی بات, محبت کی بات, رفعت کی بات کرنے کے باوجود صحابہ کو برا کہا جائے, صحابہ پر دان کی جائے. نہیں, مولا مشکل کشا سے بھی محبت کرنی ہے, ساری آل بیت سے بھی محبت کرنی ہے, اور سارے صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے. یہی ٹھیک راستہ ہے. اور ہم مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنے والے ہیں. سرکار دو عالم حضور سید عالم والی کائنات مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادہ. اور ایک روایت میں الفاظ یوں ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. آقا مولا حضور مصطفیٰ کریم والی کائنات آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ مولا مشکل کشا علی اور مرتضیٰ کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے. بے شک مولا مشکل کشا کا دیدار عبادت ہے. اور سرکار فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو, علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہے, قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قرآن اور مولا مشکل کشا حوض کوثر پر مصطفیٰ کریم سے ملاقات فرمائیں گے. یہ معیت عطا فرمائی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم امام ولایت ہے. جس کو بھی فیض ولایت ملے گا مولا مشکل کشا کے دستے کرم سے ملے گا. امام ولایت بھی ہیں, قاسم ولایت بھی ہیں. اور اسی وجہ سے آپ سے کرامات کا بھی بڑا ظہور ہوا ہے. ایک دفعہ ایک شخص مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں لایا گیا اور بتایا گیا کہ اس شخص نے چوری کی ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کا زمانہ ہے. آپ
آپ نے اس سے سوال کیا اسرقتا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ کیا یہ الزام درست ہے؟ قال نعم، اس نے کہا حضور والا یہ کبھی فعل مجھ سے سرزد ہوا ہے، میں چوری کر بیٹھا فقطع یدہ، مولا مشکل کشا نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہی حد شرعی ہے چوری کی۔ یاد رکھیں کم از کم 10 درہم کی چوری، کم از کم 10 درہم کی مالیت کی چوری مقام محرز سے کی جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کٹے گا۔ اگر مقام محرز یعنی اس کو اختصار کے ساتھ یوں سمجھیں کہ جس چیز کی جیسی حفاظت کی جاتی ہے اس حفاظت کے ساتھ اس جگہ پر وہ چیز پڑی تھی، یہ مقام محرز ہوا اور کم از کم 10 درہم مالیت ہو۔ اگر ایسی چوری ہوگی تو ہاتھ کٹے گا۔ مولا مشکل کشا نے ہاتھ کٹوا دیا۔ اب وہ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ مولا مشکل کشا کی بارگاہ سے جا رہا ہے، اور راستے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القرا ملے۔ ابن القرا نے سوال کیا کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اب وہ حبشی جس کا ہاتھ کٹ گیا وہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ، ادب و تکریم کے ساتھ اور بڑے القابات کے ساتھ مولا مشکل کشا کا نام لیتا ہے۔ جب اتنے ادب و احترام اور تعظیم اور القابات کے ساتھ اس نے نام لیا تو ابن القرا نے امتحاناً سوال کیا، یہ بتاؤ مولا مشکل کشا نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور تم ہو کہ اتنے القابات اور اتنا ادب کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں کیوں نہ مولا مشکل کشا کا نام ادب سے لو، وہ اخ رسول ہے، زوج بدول ہے، میں کیوں نہ نام لوں؟ اگر انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے تو مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے حق کے ساتھ حد شریعت کو قائم کیا ہے اور میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ اور سنو وقد خلصنی من النار، بلکہ مولا مشکل کشا نے تو میرا ہاتھ کاٹ کر مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ یعنی بڑی سیدھی بات ہے کہ دنیا میں سزا مل گئی، اب قیامت کے روز مواخذہ نہ ہوگا۔ میں نے اس لیے ادب و احترام سے نام لیا، ان کی کوئی زیادتی نہیں ہے، کبھی فعل تو میں نے کیا ہے۔ یہ تذکرہ حضرت سلیمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں کیا کہ اس حبشی کا آپ نے ہاتھ کاٹا، لیکن وہ شریعت کا ایسا چاہنے والا ہے، آپ سے ایسی محبت کرنے والا ہے۔ مولا مشکل کشا نے فوراً حکم جاری کیا اس کو واپس میرے پاس لایا جائے، دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ اسے پھر پکڑ کر مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اب مولا مشکل کشا نے فرمایا اس کے کٹے ہوئے ہاتھ پر کپڑا دو۔ جو ہاتھ کٹ گیا تھا اٹھا کر اس جگہ پر رکھا گٹھی پر اور کہا کہ کپڑا دو، کپڑا دے دیا گیا۔ اب مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دستے کرم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا دیے۔ دعا فرما رہے ہیں، جتنے اصحاب وہاں موجود ہیں وہ کہتے ہیں فَسَمِعْنَا صَوْتًا
کشا نے حد شریعت بھی قائم کر دی اور اس کو ہاتھ بھی واپس کر دیا۔ مولا مشکل کشا کی شجاعت، مولا مشکل کشا کی بہادری، مولا مشکل کشا کی جرأت، یہ آپ کی سیرت میں قابل امتیاز ہے، ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اور قلعہ خیبر کی فتح آپ کے سر ہے، وہ اسی لیے ہے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فاتح خیبر۔ یہ بھی عجب واقعہ ہے کہ قلعہ خیبر، جو قلعہ مولا مشکل کشا نے فتح فرمایا، اس کا نام ہے قموس۔ کیا نام ہے بولیے ذرا؟ وہاں بہت سارے قلعے تھے، فتح خیبر سے مراد خیبر کے سارے قلعوں کی فتح ہے، لیکن نطاق اور صاب وغیرہ اگرچہ پہلے فتح ہو چکے تھے، یہ قموس سب سے بڑا قلعہ تھا، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، چونکہ یہ مرکزی قلعہ تھا اور سب سے بڑا قلعہ تھا، اس لیے ساری فتح خیبر کا صحرا مولا مشکل کشا کے سر ہے۔ جب یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، ایک دن سرکار دو عالم حضور سید عالم مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لأعطین، یہ بخاری میں روایت موجود ہے، غزوہ خیبر کے باب ہی میں ہے، جا کر پڑھ لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں لأعطین ہذہ الرایۃ، میں دوں گا یہ جھنڈا، میں دوں گا یہ جھنڈا۔ ہذہ، اس میں اشارہ قریب ہے، ماننا پڑے گا کہ جھنڈا یا تو خود آمنہ کے لال مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دست کرم میں تھا، یا قریب کسی صحابی نے پکڑا ہوا تھا۔ اگر دور ہوتا تو سرکار پھر یہ نہ فرماتے، وہ فرماتے، دل کا راہیہ فرماتے۔ سرکار نے فرمایا ہذہ الرایۃ، میں یہ جھنڈا دوں گا غداً، کل دوں گا، کل صبح دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ رجلا یفتح اللہ علی یدیہ، ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ قلعہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ اسی بخاری کی روایت میں اس کی ایک شان اور بیان ہے، فرمایا وہ بندہ ایسا ہوگا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ بندہ ایسا ہے وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کون سا صحابی ہے جو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کون سا صحابی ہے جس سے اللہ رسول محبت نہیں کرتے؟ سورہ توبہ 9 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 100 میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گیا اور سارے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کون سا صحابی؟ تو یہ جو سرکار خصلت بتا رہے ہیں کہ میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی قابل امتیاز بات تو ہوئی نہیں، ماں بہن امتیاز تو ہوا نہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا، دیکھیے میں اگر یہ کہوں کہ میں یہ رومال اس بندے کو دوں گا جس کی 2 آنکھیں ہوگی، اور بندہ کہے گا کہ ہر ایک کی 2 آنکھیں ہیں، تو پھر ماں بہن امتیاز کیا ہوا؟ امتیازی بات کیا ہوئی؟ میں نے کہا چلیے اسے دوں گا جس کے کان 2 ہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب بات تو وہیں کے وہیں کھڑی ہے۔ میں نے کہا چلو اس کو دوں گا جس کا 1 منہ ہے۔ سب کہیں گے یہ تو سبھی کے اندر ہے، یہ کون سی قابل امتیاز بات ہے؟ سرکار نے یہ فرمایا کہ میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے۔
کچھ اور آئے. بولو بات، کیونکہ بات جھنڈے کی آ گئی آئے اور سرکار تو قیامت تک جانتے آئے. سرکار جانتے آئے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میرے میلاد کا جھنڈا لگے گا تو ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا. سرکار نے کیا بیان فرمایا؟ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. دیکھو سنیو، کوئی اسکول کا جھنڈا لگاتا ہے، کوئی فورس کا جھنڈا لگاتا ہے، کوئی ملک کا جھنڈا لگاتا ہے، کوئی آج کل اسکولوں کے جھنڈے ہیں وہ لگاتے ہیں. دنیا میں واحد ایک سنی قوم ہے جو مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگاتا ہے. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ کس کو دوں گا؟ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سنیو مبارک ہو، آج بھی جھنڈا انہی کے ہاتھ میں ہے جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. اگر دوسرا نہیں لگاتا تو اسے دیا ہی نہیں آئے. جس کو دیا نہیں وہ لگائے گا کیسے؟ ہم یہ جھنڈے لگاتے ہیں، بتیاں لگاتے ہیں. بات حدیث سے ضمناً آ گئی. میں ایک دفعہ کھڑا تھا، ایک آیا وہ کہنے لگا یہ بتیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اب ہمیں بھی ایک عرصہ ہو گیا تو سوال کرنے والے کو دیکھ کر سمجھ جاتے آئے کہ یہ پریشان ہو کے پوچھ رہا ہے یا خوش ہو کے پوچھ رہا ہے. کہا جھنڈا کیوں یہ بتیاں کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا یار کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس مسئلہ اتنا ہے ہم یہ بتیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ سالانہ ٹیسٹ کرتے آئے. سالانہ ٹیسٹ کرتے آئے. اب وہ کیسے؟ میں نے کہا ڈاکٹر کا کورس یاد میٹرک کے بعد 6 سال کا ہے، ہمارا کورس 8 سال کا ہے. مفتی بننا ہے 2 سال اور لگاؤ 10 سال کا. وہ سارا دن ٹیسٹ لکھتا رہتا ہے. کم از کم 8-10 سال میں سالانہ ایک ٹیسٹ تو ہمارا حق بھی بنتا ہے. کہ یہ ٹیسٹ ہے، کہ کس بات کا ٹیسٹ ہے؟ کہ ہم یہ بتیاں لگا کر چیک کرتے ہیں کہ کون محلے کے اندر وہ آ گیا ہے جس کے پیٹ میں درد ہے، اس کو پھکی کی ضرورت ہے. بس ہم چیک کرتے ہیں، پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون. کیونکہ کچھ تو سبحان اللہ کہہ کر گزرتے ہیں، کچھ منہ نیچے کر کے گزرتے ہیں. بات ضمناً آئی کر دی. سرکار نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ قابل امتیاز بات نہ تھی کہ کیسے امتیاز ہو. یہی وجہ ہے سارے صحابہ ساری رات یہ دعا مانگتے رہے، یا رب العالمین یہ کرم کسی پر تو ہونا ہے، یا رحمت مصطفیٰ کسی کو تو ملنی ہے. آقا مولا نے کسی کو تو نوازنا ہے. اے میرے مولا یہ کرم مجھ پر کر دے، یہ جھنڈا مجھے مل جائے. صبح سرکار نے وہ جھنڈا ابھی کسی کو نہیں دیا. سارے صحابہ حاضر ہوئے. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ابھی حاضر نہیں ہوئے. سرکار نے پوچھا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ انہیں آشوب چشم ہے. آنکھیں آنکھوں کی جو بیماری ہو جاتی ہے آقا انہیں آشوب چشم آئے، اس لیے تشریف نہیں لائے. آشوب چشم اتنا شدید آئے کہ حضرت کو سامنے بھی دیکھنا مشکل ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا علی کو لایا جائے، ان کو بلایا جائے. حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو لینے گئے اور ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے. جب سرکار کی بارگاہ میں مولا مشکل کشا پہنچے، سرکار نے مولا مشکل کشا کو بلایا اور اپنی گود میں اپنی
مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ وہ دن یاد آئے کہ آقا مولا نے میری آنکھوں میں دو آب مبارک ڈالا تھا. کہا حضور یاد آئے. کہا وہ دن ہے، آج کا دن ہے، نہ میرے سر میں کبھی درد ہوا نہ آنکھ میں کبھی درد ہوا. جب شفا ہو گئی سرکار دو عالم نے اپنی شرا مبارک مولا مشکل کشا کو پہنائی. زرا کو جانتے ہیں لوہے کا لباس تلوار کا وار روکنے کے لیے کہ اس کی تلوار لگے. جب زرا پہلی آمنہ کے لال کیا تلواریں ذوالفقار آپ کے میان میں خود مصطفیٰ کریم نے رکھی اور مولا مشکل کشا کو فرمایا علی آج واپسی اس وقت تک نہ ہو، اس وقت تک واپسی کی طرف متوجہ نہ ہوئیے گا جب تک قلعہ خیبر فتح نہ ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قلعہ جس کو مولا مشکل کشا نے فتح فرمایا اس کا نام تھا قروس. نداد اور صاف چھوٹے چھوٹے قلعے تھے وہ فتح ہو چکے تھے. مولا مشکل کشا جھنڈا آپ نے خود پکڑا اور جا کر قلعہ خیبر قبوس کے قریب سنگریزوں پر پتھروں پر جھنڈے کو گاڑ دیا اور مقابلے کے لیے تیار ہوئے. قلعہ خیبر کے اندر سے جو سب سے پہلے مقابلے کے لیے آیا وہ حارث نامی یہودی تھا. وہ مرحب کا بھائی تھا. آیا آتے ہی اس نے حملہ کر دیا. کئی صحابہ کرام اس کے حملے سے شہید ہو گئے. مولا مشکل کشا نے یہ منظر دیکھا دوڑ کر حارث کے سر پر جا نکلے اور ایک ہی وار کیا. حارث کا سر ادھر پڑا ہے اور دھڑ ادھر پڑا ہے. یہ بات اندر مرحب کو پتا چلی کہ بار میرا بھائی قتل ہو گیا ہے. یہ مرحب یہ بہت بڑا جنگجو تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. کوئی اس کے مقابلے میں آنے کا سوچتا ہی نہیں تھا. اسے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا. کتنے سواروں کے برابر بولو؟ یعنی جہاں مرحب کھڑا ہے یوں سمجھو 1000 کا لشکر کھڑا ہے. یہ ایک بندہ 1000 جنگجو سواروں کے برابر. یہ سوار کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اسے خالی نہ سمجھیے. جو زمین میں کھڑا ہو کر لڑے اس کی قوت اور طاقت اور ہوتی ہے اور جو سوار ہو کر لڑے اس کی قوت اور طاقت اور ہوتی ہے. 1000 سواروں کے برابر سمجھے جانے والا یہ مرحب اپنے بھائی کا بدلہ لینے نکلتا ہے. اور آیا کیسے؟ اس نے ڈبل زرہ پہنی، ایک نہیں 2 زرہ پہنی اور 2 تلواریں لی. سر پہ لوہے کی خود رکھی اور پھنکارتا ہوا بار آیا اور بار آ کر اس نے جو جنگ کا آغاز کیا مولا مشکل کشا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. پوچھتا ہے آپ کون آئے؟ تو حضرت مولا مشکل کشا نے اپنا تعارف کرایا میں علی بن ابی طالب ہوں. مرحب کہتا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں. مرحب مجھے 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا ہے. بڑے سے بڑا سورما میرے مقابلے میں آنے کا سوچتا بھی نہیں آئے. آپ مجھ سے مقابلہ کریں گے؟ مولا مشکل کشا ولی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اگر تم مرحب آئے تو فکر نہ کر آج علی کو سلام نہ کے نام میں پہنائی ہوا ہے. دیکھا جائے گا. اس نے وار کیا. حضرت مولا مشکل کشا تھا. اب مرحب کا وار ہے. مرحب نے وار کیا. مولا مشکل کشا نے اس وار سے ایک طرف جو جھولا لے کر بچے
کتنے کے برابر سمجھا جاتا تھا؟ 1000 کے برابر۔ مولا مشکل کشا نے خیال فرمایا ہوگا کہ 1000 کا کھلا مشکل ملتا ہے، چلو 500 کر دیتے۔ 2 ٹکڑے، آدھا مرب ادھر آدھا مرب ادھر۔ اب اسی دوران کسی نے مولا مشکل کشا کے ہاتھ پر یہودی نے وار کیا۔ جیسے ہی وار کیا آپ کے دستے کرم سے ڈھال گئے۔ ڈھال سمجھتے آئے نا، گول سی تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھال گر گئی ہاتھ سے۔ مولا مشکل کشا نے کیا کیا؟ خندق کھود رکھی تھی انہوں نے بڑی چوڑی سی۔ یہ نہیں کہا کہ جاؤ ڈھال ایک اور لے آؤ، کسی صحابی سے لے لیتے کہ آپ ڈھال مجھے دے دے، مجھے تو آقا مولا نے فرمایا ہے فتح سے پہلے نہیں آنا، تم جاؤ ڈھال لے کر آ جاؤ، اپنے والی مجھے دے دو۔ نہیں، کسی سے مانگی نہیں ہے، کیونکہ شیروں کی نگاہ بھی شیر والی ہوتی ہے۔ آپ نے فوراً کود کر خندق کو پھلانگ لیا اور خندق پھلانگ کر گئے قلعہ خیبر کا دیو ہیکل دروازہ، بڑی اونچی اونچی دیواریں، اتنی موٹی دیواری قلعہ خیبر کی کہ اس کے اوپر بیل گاڑی چلا کرتی تھی۔ اندازہ کر سکتے ہیں لوہے کا دروازہ ہے۔ آج کوئی چیک کرنا چاہے تو 4 انچ کی دیوار سے 2 سود 3 سود کی پٹی سے بینڈنگ ہوئی نکال کر بتا دے، وہ مولا مشکل کشا کا دستے کرم ہے۔ اتنا دیو ہیکل دروازہ آپ نے جا کر دروازے کے پاٹ کو ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ہلایا تو پورا دروازہ اکھاڑ کر اپنے بازو پر اٹھا لیتے آئے۔ سنو، بزرگوں نے لکھا جس وقت مولا مشکل کشا نے دروازے کے پاٹ کو ہاتھ ڈال کر ہلایا تو پورا قلعہ زمین سمیت ہلنے لگ گیا تھا۔ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھی، وہ قلعے میں شہزادی ہوا کرتی تھی، وہ تخت پر بیٹھی تھی، اتنا قلعہ ہلا کہ آپ تخت سے نیچے تشریف لے آتی ہے، یعنی عام لفظوں میں کہیں تو تخت سے گر جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سارے منظر کو اگر بیان کیا جائے تو صرف دروازہ نہیں اکھاڑا مولا مشکل کشا نے، بلکہ قلعے کو جب ہاتھ ڈال کے دروازہ اکھاڑنے کے لیے ہلایا تو پورے قلعے میں زلزلہ آ گیا تھا۔ یہ دست کرم مولا مشکل کشا کا تھا۔ اب جب دروازہ نکل گیا تو سارا مسئلہ ہی تو یہی تھا کہ صحابہ کرام اسلامی فوج اندر جا نہیں سکتی تھی۔ صحابہ کرام اندر داخل ہو گئے اور چند منٹوں میں فتح ہو گئی۔ مولا مشکل کشا نے وہ دروازہ ایک طرف رکھا اور چل دیے آقا اور مولا کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ دروازہ پڑا، ایک روایت کے مطابق 7 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 20 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 40 صحابہ، ایک روایت کے مطابق 70 صحابہ۔ 40 والی روایت پر زیادہ بزرگوں کا اتفاق ہے۔ 40 صحابہ، کتنے بولیے؟ 40 صحابہ جمع ہو گئے۔ وہ دروازے کو خالی پلٹنا ہے، اٹھانا نہیں ہے، یوں پڑا ہے پلٹنا۔ 20 صحابہ ادھر 20 صحابہ ادھر، اس دروازے کو اٹھاتے ہیں، وہ ہل بھی نہیں رہا، جگہ سے ہلتا بھی نہیں۔ بڑے پریشان، ارے مولا مشکل کشا نے تو وہ دروازہ دیواروں سے اکھاڑا، بازو پر اٹھایا، لہرا لہرا کر کئیوں کو مارا اور یہ ہلتا بھی نہیں ہے۔ مولا مشکل کشا کے پاس حاضر ہوئے، حضور والا آپ نے وہ دروازہ کیسے اٹھایا؟ فرمایا واللہ ما قلعت باب خیبر
ہاتھ کس کے تھے؟ مولا مشکل کشا تھے۔ اٹھانا کس کا ہے؟ اللہ کی طاقت سے اٹھایا، بے قوت ربانی، یدن ربانی طاقت سے اٹھایا۔ یہی تو حدیث بخاری کہتی ہے وَكُنْتُ يَدَعُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں۔ ذرا خیال کیجئے اس دروازے کا وزن کتنا ہوگا؟ آپ کا تخیل کا پرندہ کتنی پرواز کرتا ہے کیجئے، سوچ لیجئے اپنے دماغ میں پوچھتا نہیں ہوں، چلے کسی کے دماغ میں 100 کلو آ گیا ہوگا، 200 کلو آ گیا ہوگا کہ لوہے کا دروازہ قلعے کا، چلو کسی نے اور زیادہ منطق لڑائی ہوگی تو 1000 کلو کا ہو گیا ہوگا، چلے مان لیں 5000 کلو۔ یہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں جو 10 کلو آٹا لے کر گلی میں نہیں چل سکتے، ہاتھ ان کا شل ہو جاتا ہے۔ چل ٹھیک ہے، مان لیجئے کہ 5000 کلو کتنا سوچیں گے، کتنا سوچیں گے؟ سنو، مولا مشکل کشا نے جو دروازہ اپنے بازو سے اٹھایا، بزرگوں نے لکھا اس پاٹ کا وزن 800 من تھا، بولیے 800 من تھا۔ 800 من ذرا ذرا کیجئے کہاں جا کر پہنچا؟ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت عین ایمان ہے۔ کیا ہے؟ بولو عین، یا میں نہیں کہہ رہا۔ مشکات شریف حدیث کی کتاب اور حدیث کا نمبر ہے 6100۔ کیا نمبر ہے بولو؟ 6100۔ یہ بہروز سے چھپ چکی ہے۔ مجھ سے کئی علماء پوچھتے ہیں حضور والا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ بخاری کی بات تو کرتے ہیں، مسلم کی، ابو داؤد کی حدیث کے نمبر بتاتے، مشکات میں کہاں سے آ گئے؟ تو مشکات میں نمبر ہیں، یہ بہروز سے چھپ چکی ہے، میرے پاس 2 جلدوں میں موجود ہے۔ اور مشکات کے نمبر اگر جاننے ہو حدیث کے تو ایک طریقہ اور بھی ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی جو مرقات ہے اس میں اگر آپ حدیث ڈھونڈنے جائیں گے تو مرقات میں حدیث کے نمبر لگے ہوئے ہیں، آپ اس میں 6100 دیکھ لیں، جو بہروز سے چھپا ہے اور مرقات میں جو نمبر لگے ہیں وہ سیم ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس کو چیک کیا ہے، تو 6100 نمبر ہے۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آقا و مولا مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، لا یحب علی منافق، کہ کبھی حضرت علی سے منافق محبت نہیں کرے گا۔ منافق کبھی حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا۔ ولا یبغضہ مومن، اور مومن کبھی حضرت علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ تو بتائیے پھر ایمان کی پہچان کیا بنی؟ ایمان کو کیسے پہچانے کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں؟ مولا مشکل کشا کا ذکر کرو پتہ چل جائے۔ مولا مشکل کشا سے محبت ایمان ہے، منافق کرے گا نہیں، اور جو مومن ہے وہ ضرور محبت کرے گا۔ چلے ایک بات اور کرتے ہیں، اس پر بات ختم کرتا ہوں کہ ایمان کا پتہ تو مولا مشکل کشا کی محبت سے چل گیا۔ میری بات قابل غور ہے، توجہ کرو۔ مومن ہے یا نہیں، سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ بھائی نام تو دین کا لیتا ہے، اسلام کا نام تو لیتا ہے، قرآن کی بات تو کرتا ہے، سچا ہے یا نہیں؟ مومن ہے یا نہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ مولا مشکل کشا کی محبت سے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، مولا مشکل کشا کی محبت میں سچا ہے کہ کیسے پتا چلے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ ایمان کا پتا مولا مشکل کشا کی محبت سے چل گیا، اب مولا مشکل کشا کی محبت میں سچا ہے یا نہیں یہ کیسے جانے؟ یہ خود مولا مشکل کشا نے بتا دیا۔
مولا مشکل کشا جو ٹھہرے ہماری ساری مشکلیں حل فرما رہے ہیں. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ ابی بکر و عمر. فرمایا رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے بہتر فاروق اعظم ہے اور صدیق اکبر ہے. آگے کیا فرماتے؟ فرماتے لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن. فرمایا سنو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہے. اور مولا مشکل کشا فرماتے سنو میری محبت اور صدیق و فاروق کا بغض کبھی مومن کے دل میں رہ نہیں سکتا. کہ میری محبت ہو اور ساتھ میں بغض فاروق اعظم کا ہو بغض صدیق اکبر کا ہو یہ جمع نہیں ہو سکتے. اگر مولا مشکل کشا کی محبت ہوگی تو صدیق اکبر اور فاروق کا بغض نہیں ہوگا. اور اگر فاروق اعظم کا بغض ہوگا حضرت صدیق اکبر کا بغض ہوگا تو پھر محبت مولا مشکل کشا کی نہیں ہوگی. جھوٹ بول رہا ہے تو سنو ایمان کا پتہ حضرت مولا مشکل کشا کی محبت سے چلتا ہے. اور مولا مشکل کشا کی سچی محبت کا پتہ صدیق اکبر کی محبت سے چلتا. اگر صدیق کی محبت میں سچا ہے فاروق اعظم کی محبت میں سچا ہے تو پھر مولا مشکل کشا کی محبت میں بھی سچا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ مولا مشکل کشا سے سچی محبت وہی کرتا ہے جو صدیق اکبر کے بھی نعرے لگاتا ہے حیدر کرار کے بھی نعرے لگاتا ہے. تو یہی بات میں نے ابتدا کی تھی کہ یاد رکھیں حضرت مولا مشکل کشا کی محبت کا تقاضا ہے کہ صحابہ سے بھی محبت کرے آل بیت سے بھی محبت کرے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ تقاضا محبت مصطفیٰ ہے کہ صحابہ سے بھی محبت ہو آل بیت سے بھی محبت ہو. کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ دونوں نور کی نہریں میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں سے چلی ہیں. لیکن مولا مشکل کشا کی محبت کا تقاضا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل مولا مشکل کشا ہی کی محبت کا ذکر کر کے اور آپ کی شان کا ذکر کر کے لوگ حق سے پھیر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بس اگر حق پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو رستہ اس دور میں ایک ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دروازے سے نہیں ہٹنا ہے. جو مولانا تمہیں اعلیٰ حضرت سے دور لے جائے تم اس سے دور ہو جاؤ. وہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دروازہ آپ کا دامن کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑنا ہے. انشاءاللہ فلاح و کامرانی آپ کا مقدر ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو یہ جو محفل مبارک سجائی ہے اور اب تو معتکفین کی بھی جھرمٹ ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو محافل یہاں ہو رہی ہیں جو بھی اس میں کسی طرح شامل ہوا ہے اللہ اس کی عزت و آبرو جان و مال میں برکت وسعت عنایت رحمت عطا فرمائے. آپ لوگ جو رات کے اس پہر 1:20 ہو رہے ہیں بیٹھے ہیں اللہ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. جائز دعائیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ.